السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھتے ہوں گے، کیونکہ اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ دوسروں کو بھی جو ہے وہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں، تاکہ آپ کو ویڈیوز کے بارے میں پتہ لگتا رہے اور آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ جیسا کہ ہر ویڈیو ہوتی ہے، آج کی ویڈیو جو ہے وہ اسپیشلی نماز کے بارے میں اور نماز کی حفاظت کے بارے میں ہے۔ اب آپ سب نے سنا ہوگا کہ نماز کی حفاظت مطلب کہ نماز قائم کرنا تو سب نے سنا ہے نا۔ قرآن میں لاتعداد بار کہا گیا ہے اقام الصلاۃ اقام الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، نماز پڑھو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کی حفاظت کی مطلب یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ نماز کی حفاظت کیسے کرنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ایک یہ بات کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ حقوق العباد جو ہیں وہ معاف نہیں ہونے، حقوق اللہ تو اللہ کے حقوق ہیں، وہ تو اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں، یہ ایک بہت ہی شیطانی سوچ ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقوق اللہ معاف کر دیں گے۔ اب نماز اگر معاف ہی کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہم پہ فرض ہی کیوں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نماز کسی بھی حال میں معافی نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے قبر میں بھی کیا سوال ہوگا؟ نماز۔ تو اس لیے نماز لازمی پڑھا کریں، لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کو پڑھنے میں کتنا ٹائم، اگر ہم اچھے طریقے سے نماز پڑھیں تو 10 منٹ 15 منٹ زیادہ سے زیادہ لگ جاتے ہیں۔ تو ہم اگر اپنے رب کے لیے دن کا 5-6% حصہ اپنے اللہ تعالیٰ کو دے دیں تو اس میں کوئی برا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا وقت تو ہم اپنے پورے دن میں سے نکال سکتے ہیں۔ تو دوستو، لازمی نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کا اپنے ساتھ نماز ضرور پڑھایا کریں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں نماز کے بارے میں، نماز کی حفاظت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ نماز کی معافی تو نہیں ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو سفر میں نماز پڑھیں، بیمار ہیں تو اشارے سے نماز پڑھیں، کہیں پہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ہر چیز کے بارے میں، ایون کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ میں بھی کہا ہے کہ جنگ میں بھی آپ نماز کے بارے میں آپ کو چھوٹ نہیں ہے۔ تو دوستو، نماز لازمی پڑھیں، نماز لازمی قائم کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں نماز کی حفاظت کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 238، ٹھیک ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور ادب کے ساتھ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ ادب کے ساتھ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نماز کی حفاظت کرو۔ اب نماز کی حفاظت کیسے ہم نے کرنی ہے؟ نماز ہم نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے۔ اب نماز ہم نے پڑھ لی ہے، اب اس کے بعد جو ہے نماز پڑھنے کے بعد ہم چغلیاں کر رہے ہیں، یا نماز پڑھتے دوران ہمارے دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں، کسی کی چغلی آ رہی ہے، کسی کی ہم غیبت کرتے ہیں، اور عجیب طرح کے خیالات ہم دماغ میں سوچتے ہیں، اور یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کی حفاظت نہیں ہم سے ہو پا رہی، ٹھیک ہے۔ نماز کی حفاظت ہم نے کس طرح سے کرنی ہے کہ ہم نے کوئی چغلی نہیں کرنی، کوئی غیبت نہیں کرنی، کیونکہ اگر ہم یہ چیزیں کریں گے نا تو یہ نماز کی حفاظت نہیں ہوگی۔ ہم نے جتنی نیکیاں نماز سے کمائی ہیں نا، ہماری وہ نیکیوں میں جو ہے نا وہ کمی آ جائے گی۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ نماز جو نیکیاں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے، لیکن ان نیکیوں میں جو ہے وہ کمی آ جائے گی اگر ہم یہ چیزیں کریں گے، کیونکہ یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہوگی کہ نماز کی حفاظت کرنی ہے ہم نے۔ اب دوسری بات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز کسے کہا گیا ہے؟ درمیانی نماز جو ہے وہ عصر کی نماز کو کہا گیا ہے۔ درمیانی نماز کی خاص طور پہ حفاظت کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ ایک تو ہم درمیانی نماز میں جو ہے وہ ٹائم تھوڑا بڑا دوپہر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب اپنے اپنے کاموں میں جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا، ہم لیٹ کر کے جو ہے وہ عصر کی نماز کو ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ عصر کی نماز کو لازمی وقت پر ادا کرو۔ جیسے ہی اذان ہوئی ہے آپ سب کام چھوڑ کر عصر کی نماز کو جو ہے وہ ادا کرو۔ کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیں، فرشتے جو ہے نا، ان کی بھی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، ایک فجر کے وقت، دوسرا عصر کے وقت، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوگی، عصر کے وقت فرشتے آئیں گے اور ان کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوگی، اور اب اللہ کا بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو فرشتے جب جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟
تو فرشتے بتائیں گے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس آپ کے اجر کو جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈبل کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے اور اپنے بندے کی بخشش کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی عصر کی نماز کی اہمیت. تو اسی طرح فجر کی نماز کو بھی بہت امپورٹنٹ کہا گیا ہے. کیوں کہا گیا ہے؟ اسی لیے کہ تب بھی جو ہے وہ ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں اور رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ان دونوں نمازوں کی جو ہے وہ حفاظت کرنے کا خاص تلقین کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونے سے کیا مطلب ہے؟ ادب کے ساتھ کھڑے ہونے سے بھی یہی مطلب ہے کہ ہر دنیاوی کام چھوڑ کر صرف میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ہر جھوٹ، فریب، چغلی، بخیلی، مطلب ہر چیز سے پرے ہٹ کے میرے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کہ آپ کے دل میں کوئی بھی اس طرح کی بات نہ ہو. اب ہم اگزامپل لے لیتے ہیں، ہم اسکول میں ہوتے ہیں، مدرسہ میں ہوتے ہیں، ٹیچرز کی اگزامپل لے لیتے ہیں، تو ہم کس قدر ادب سے صرف اپنے ٹیچر کی طرف ہمارا فوکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم صرف اپنے ٹیچر کو سن رہے ہوتے ہیں، ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہمیں ڈسکس کرنا ہوتا ہے کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو، ادب کے ساتھ کھڑے ہو اور مجھ سے جو کہنا ہے کہو، جو مجھ سے جو مانگنا ہے وہ مانگو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو دوستو، یہ 3 باتیں تھیں اس چھوٹی سی آیت میں. آیت دیکھیں کتنی چھوٹی سی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ آپ نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے اور درمیانی نماز کی لازمی طور پہ حفاظت کرنی ہے. امید ہے کہ ہم سب کوشش کریں گے اپنی نماز کو وقت پر ادا کرنے کی، اور اسپیشلی عصر کی نماز کو، کہ ہم اس کو وقت پہ جو ہے وہ ادا کر سکیں. تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اگر کسی مسئلے کے بارے میں جاننا ہے، کسی ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے، انفارمیشن چاہیے، تو آپ لازمی کمنٹ کیجیے گا، میں اس پہ ویڈیو لازمی بناؤں گی. تو دوستو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ حافظ.